بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کی تاثیر۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت سلیمان فارسی کا مذاق اڑایا اور انہیں اذیت دیتے ہوئے کہا، تم خدا سے یہ سوال نہیں کرتے کہ وہ ہمیں توفیق دے اور ہم تجھے نہ ستائیں، اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں تم اس کے لیے بھی اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اور تم ہمیشہ ہمیں یہ کہہ کر ڈراتے رہتے ہو کہ اگر تم نے خدا کو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگی تو تمہاری دعا مسترد نہ ہوگی۔ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو تم ہماری ہلاکت کی دعا کرو۔ سلیمان فارسی نے کہا، میں تم پر اس لیے بد دعا نہیں کرتا کہ ممکن ہے ابھی تمہاری صلبوں میں سے کسی مومن نے جنم لینا ہو، اور میں تمہیں ہلاک کرا کے پیدا ہونے والے مومنین کی آمد کو روکنا نہیں چاہتا۔ یہودیوں نے کہا، تم درمیانی راہ اختیار کر لو اور یوں دعا مانگو کہ ہم میں سے جس کی صلب سے کسی مومن نے جنم نہیں لینا اللہ اسے ہلاک کر دے۔ اس اثناء میں حضرت سلیمان کے لیے حجاب ہٹ گئے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، سلیمان، جس طرح سے وحی کے ذریعہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ کافروں کی نسل میں سے کوئی مومن جنم نہیں لے گا اور انہوں نے مخالفین پر بد دعا کی تھی، اسی طرح سے مجھے بھی اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان یہودیوں کی اسلاب میں سے کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا، لہٰذا تم بے دریغ ان پر بد دعا کرو۔ حضرت سلیمان نے یہودیوں سے کہا، اب بتاؤ تم کس طرح کی ہلاکت پسند کرتے ہو؟ یہودیوں نے کہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں اس وقت جو کوڑے ہیں یہ اژدہا بن جائیں اور ہمیں ڈس لے، پھر ہمیں اپنی شکم میں نگل لے۔ حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ کو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر ان کی ہلاکت کی دعا کی۔ جیسے ہی دعا کے الفاظ ختم ہوئے تو ان کے کوڑے اژدہا بن گئے، اور ہر اژدہا کے دو منہ تھے، ایک منہ سے تو اس نے یہودی کو ڈسا اور دوسرے منہ سے اسے نگل لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے بھائی سلیمان کی مدد کی ہے، اور ان کی دعا سے یہودیوں کے کوڑے اژدہا میں بدل گئے ہیں، جنہوں نے یہودیوں کو پہلے تو ڈسا، بعد ازاں انہیں نگل لیا۔ آؤ ہم بھی چل کر ان اژدہاؤں کو دیکھیں جنہوں نے سلیمان کی مدد کی ہے۔ آپ اپنے صحابہ کو لیے ہوئے وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک کوہرام برپا تھا، اور یہودیوں اور منافق اس گھر سے کافی فاصلے پر کھڑے ہو کر مرنے والوں پر رو دھو رہے تھے، مگر کسی کو موقع پر جانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے، ان اژدہاؤں نے سلام کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اولین و آخرین کے سردار، آپ پر سلام ہو، اور اوصیاء کے سردار علی علیہ السلام، آپ پر سلام ہو، اور آپ کی طیب و طاہر اولاد پر سلام ہو جنہیں مخلوق کا نگہبان مقرر کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اصل میں ان یہودیوں کے کوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کی دعا کی وجہ سے ہمیں اژدہا کی شکل و صورت دے دی ہے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی حمد ہے جس نے میری امت میں نوح علیہ السلام کی طرح سے مستجاب الدعوات افراد پیدا کیے۔ پھر اژدہاؤں نے خالص عربی زبان میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ان لوگوں پر سخت غصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کے احکام سے انحراف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں دوزخ کے اژدہا بنا دے، جہاں ہم ایسے کافروں کو ہمیشہ کے لیے عذاب دیتے رہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جن لوگوں کو نگلا ہے پہلے انہیں اپنی شکم سے اگل دو تاکہ ان کے وارث انہیں دفن کریں،
اور یوں ان کی رسوائی کی تکمیل ہو سکے۔ پھر تم زمین میں گھس جاؤ، وہاں سے تم خود بخود دوزخ میں پہنچ جاؤ گے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر اژدہاؤں نے نگلے ہوئے افراد کو باہر اگل دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں کے حسد اور بغض میں اضافہ ہوا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان سے فرمایا، تو ہمارے مخلص مومن بھائیوں میں سے ہے اور تو ان لوگوں میں سے ہے جن سے ملائکہ محبت کرتے ہیں، اور ملائے عالم میں تو بڑا معروف و مشہور ہے۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، صفحہ 70 تا 72، معجزات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد 1، صفحہ 218 تا 220۔